جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میں نے دیکھا تایا ابا حسن سے جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست کی فرم ہے، تم وہاں پہ نوکری کرو گے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگا میں سفارش پہ نوکری نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے اپنے بل بوتے پہ پچھلے 2 سال سے تم فارغ بیٹھے ہو، کب تک کیوں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں مزید پال نہیں سکتا، میں تمہارے خرچے نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا تو مت اٹھائے، ویسے بھی میں اپنا خرچہ خود ہی اٹھاتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ تایا ابا بہت غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے ساری زندگی اکیلے نہیں گزارنی، میری بھتیجی تمہارے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے، جب تک تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے میں تمہاری رخصتی نہیں کرواؤں گا، اور مزید انتظار اب خالد نہیں کرے گا، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کہنے لگا بابا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں سفارش کی نوکری کبھی نہیں کروں گا۔ اور رہ گئی بات چچا کی، اگر انہیں رابی کی 2 روٹیاں اتنی بھاری لگ رہی ہیں تو انہیں بول دیں کہ کر دیں رخصتی، میرا وعدہ ہے ان کی بیٹی بھوکی نہیں سوئے گی۔ یہ سن کے میں تب کے رہ گئی۔ میں اندر آ چکی تھی، تائی اماں ماتھے پہ بل ڈالے کھڑی تھیں، وہ پریشان تھیں، میری والدہ بھی ایک طرف کھڑی تھیں، میرے والد بھی۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، اور رہ گئی بات 2 روٹیوں کی تو 2 روٹیاں تو میں بھی کما سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ نکاح تو آپ نے اپنی مرضی سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، مجھے ابھی رخصتی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی وہ کس قدر ضدی انسان ہے، وہ کبھی کسی کی مانے گا ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئیں۔ میں اس وقت دوہری پریشانی میں مبتلا تھی، میری ساری کوشش، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ میرا موبائل چوری ہو چکا تھا جس میں نے سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، اب میں زرینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور دوسری طرف حسن جس کے ساتھ میری زندگی جڑ چکی تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اب تایا ابا اور تائی اماں کو رخصتی کی جلدی کیوں تھی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئیں، وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا اب کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، پتہ نہیں یہ لڑکا کیوں کسی کی نہیں سنتا، اچھی خاصی نوکری مل رہی ہے، بس سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ ارے آج کل کے دور میں کبھی سفارش کے بغیر بھی کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، یہ حسن نامہ میرے سامنے مت کھولیں، اگر آپ چائے بنا کے دے سکتی ہیں تو پلیز مجھے چائے بنا دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے میرے۔ میری والدہ نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کے چلی گئیں۔ میں نے اپنے دوسرے فون سے نمبر ملایا، تیمور سے کہا ایسے کرو تم کسی بھی طرح سے میرے موبائل کی اور سم کی لوکیشن کو دیکھنے کی کوشش کرو، جس نے بھی میرا موبائل چوری کیا ہوگا یقیناً ابھی سم باہر نہیں نکالی ہوگی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اماں چائے لے کے آ گئی۔ میں چائے پی رہی تھی جب دوبارہ سے مجھے تیمور کی کال آئی۔ میں نے کہا کام ہوا؟ وہ کہنے لگا لوکیشن جہاں تک کی شو ہو رہی ہے وہ تمہارے ایریا کے آس پاس ہے، لیکن اس کے پاس شاید اس نے سم نکال کے پھینک دی تھی۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے دیکھتے ہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا لیپ ٹاپ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرا لیپ ٹاپ تو ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن حسن کے پاس ہے، تم مجھے بتاؤ۔ اس نے مجھے کچھ طریقہ کار بتایا جس کے لیے لیپ ٹاپ ضروری تھا۔ میں چائے ختم کر چکی تھی، میں نے تیمور کا فون بند کیا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت حسن اچھی خاصی ڈانٹ کھا کے یقیناً گھر پہ نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ تایا ابا سے ڈانٹ کھاتا تھا، ذلیل ہوتا تھا، تو اپنا موٹر سائیکل لے کے مٹر گشتی پہ نکل جاتا تھا، پھر رات کو ہی واپس آتا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ دیکھا تو تائی اماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا تائی اماں تایا ابا کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہاں ہونا ہے انہوں نے؟ اپنے کمرے میں پڑے ہیں، خون جلا رہے ہیں اپنا، اس لڑکے نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو جائے گا ٹھیک۔ اس وقت تو مجھے حسن کے کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگی اب آئی ہو تو کھانا کھا کے جانا۔ میں نے کہا جی میں کھانا کھا کے جاؤں گی۔ میں سیدھا حسن کے کمرے میں چلی گئی۔
توقع کے مطابق کمرہ خالی تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، اس کا لیپ ٹاپ دیکھنے لگی کہ کہاں رکھا ہے۔ میں نے جیسے ہی الماری کھولی تو کپڑوں کا پورا انبار مجھ پہ گرا۔ جی چاہا سر پھاڑ دوں اس کا، اتنا بے ترتیب قسم کا لڑکا جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے اس کے کپڑے اٹھائے، الماری میں ٹھونسے، الماری بند کر کے لاک کر دی۔ دوسری الماری کھولی جس میں کپڑے ہینگر کیے ہوئے تھے، تو سارے ہینگر خالی تھے، ایک بھی کپڑا نہیں لگا ہوا تھا۔ لیکن اس کے نیچے مجھے لیپ ٹاپ نظر آ گیا۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ پکڑا، اس کی الماری بند کی اور اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی کوڈ نہیں لگاتا، ایسے ہی کھلا ہی رکھتا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا، جلدی سے لاگ ان کیا، چیک کرنے لگی تو لوکیشن واقعی میرے ایریا کے آس پاس کی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے حد مایوس ہوئی۔ یہ تو کوئی پکا پتہ نہیں تھا جس سے میں اس شخص تک پہنچ سکتی۔ بہرحال مجھے اپنا موبائل چاہیے تھا ہر حال میں۔ میں نے بے دلی سے جیسی الماری کھول کر حسن کا لیپ ٹاپ رکھنا چاہا تو جس چیز پہ میری نظر پڑی اس سے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ سامنے ہی پسٹل پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران کہ حسن کے پاس پسٹل بھی ہو سکتی ہے، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اپنے پاس پسٹل تک رکھی ہوئی ہے۔ کیوں رکھی ہوئی ہے اس نے؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ میں پکڑ لی اور عین اسی وقت واش روم کے دروازے کا لاک کھلا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ تو کیا وہ واش روم میں تھا؟ میں نے جلدی جلدی الماری بند کی۔ اب کمرے کا دروازہ اتنا دور تھا کہ اگر میں جاتی تو وہ باہر آ چکا ہوتا، لیکن کھڑکی قریب تھی، اس لیے میں کھڑکی کے پاس جا کے وہاں موجود پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ لیکن تبھی میرا دھیان اپنے ہاتھ کی طرف گیا۔ میں اس کی پسٹل رکھنا بھول گئی تھی اور اب میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے پسٹل جلدی سے اپنے پیچھے چھپائی۔ پردے کافی موٹے اور بڑے تھے، بالکل زمین کو چھو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ واش روم کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے ذرا سا جھانک کے دیکھا تو وہ شاید نہا کے آیا تھا، صرف تولیہ کمر پہ باندھ رکھا تھا۔ اب پھر وہ اپنی الماری کی طرف جا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ الماری کھولی، کپڑوں کا ڈھیر زمین پہ گرا۔ اس نے اس ڈھیر میں سے اپنی ایک کالی شرٹ نکالی، باقی کپڑے ویسے ہی ہاتھوں میں پکڑ کے الماری میں ٹھونسے اور الماری بند کر دی۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ تولیے پہ گیا تو میں نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ میرا دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ حالانکہ میں حسن سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس وقت اگر وہ یہ جان جاتا کہ میں اس کے کمرے میں ہوں تو شاید میں شرم سے مر جاتی۔ بے اختیاری میں پتہ نہیں کیسے پردے کے برابر میں رکھے بڑے سے واز سے میرا پاؤں ٹکرایا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ ٹوٹا نہیں تھا لیکن گر گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا مارے گئے۔ وہ کہنے لگا کون ہے پردے کے پیچھے؟ اب تو میری جان لبوں پہ آئی۔ میں بے حد پریشان تھی اور اس کے قدموں کی چاپ مجھے اپنی جانب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند رکھی۔ جب جھٹکے سے پردہ ہٹا وہ کہنے لگا رابی تم؟ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس کی حیرت سے چنگاڑتی آواز میرے کانوں پہ ٹکرائی۔ وہ کہنے لگا یہاں کیوں آئی ہو؟ آنکھیں کھولو اپنی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ پینٹ وہ پہن چکا تھا، البتہ شرٹ نہیں پہنی تھی، اور اب وہ میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے کمرے میں چوری چھپے آتی ہو اور چھپ چھپ کے مجھے دیکھتی ہو؟ ٹھیک ہے ہمارا نکاح ہوا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ اگر میں یوں تمہارے کمرے میں آ جاتا، پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا اور تم ایسے نہا کے تولیے میں باہر آتی اور مجھے پردے کے پیچھے دیکھ بھی لیتی تو تم کیا کرتی؟ تم تو شور مچا دیتی، تایا ابا کے نعرے لگا دیتی کہ آپ کے بیٹے نے نکاح کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، میرے کمرے میں آیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟
اس نے ایک ہاتھ کھڑکی پہ رکھا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کیا. کہنے لگا بتاؤ شور مچاؤں؟ کہوں ابا سے کہ آپ کی بہو کو چین نہیں ہے؟ چھپ چھپ کے مجھے دیکھتی ہے، وہ بھی بنا کپڑوں کے. میں شرم اور خفت سے سرخ ہو رہی تھی. میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی اس کی بیہودہ باتیں سن کے. میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں. میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا. پھر کہنے لگا میں کیسے مان لوں کہ تم نے آنکھیں بند کر لی تھیں؟ اس کا مطلب تم نے مجھے تولیے میں بھی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے بنا تولیے کے بھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بیہودہ بات کرتا میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. وہ کہنے لگا پھر کمرے میں کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا میں تمہارا لیپ ٹاپ دیکھنے آئی تھی، کام تھا مجھے. وہ کہنے لگا اچھا کہاں ہے لیپ ٹاپ؟ میں نے کہا میں نے تمہاری الماری میں رکھ دیا ہے، میں جانے والی تھی کہ تم. وہ کہنے لگا تو پھر گئی کیوں نہیں؟ میں اسے کیا جواب دیتی، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے ہاتھ میں اس کی پسٹل پکڑی ہوئی تھی اور میری جان نکلی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا باہر آؤ ورنہ میں شور مچا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کیا ہے. نکاح کے نام سے بھاگتی ہو لیکن اندر ہی اندر تمہیں رخصتی کی بڑی خواہش ہے. میں نے کہا شٹ اپ. جیسے ہی میں باہر نکلی میرے دونوں ہاتھ پیچھے دیکھ کے وہ کہنے لگا پیچھے کیا ہے، کیا چھپا رہی ہو؟ اب تو میری جان نکلی تھی. میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن اب وہ بہت سیریس تھا. کہنے لگا رابی دکھاؤ کیا ہے. میں نے کہا حسن وہ. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف کیا. اپنے پسٹل کو میرے ہاتھ میں دیکھ کے اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی. اس نے اگلے ہی لمحے پسٹل میرے ہاتھ سے پکڑ لیا. وہ کہنے لگا تم نے یہ کیوں نکالی؟ میں نے کہا پہلے بتاؤ تمہارے پاس یہ گن کہاں سے آئی؟ تم کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ ورنہ میں تایا ابا سے جا کے کہہ دوں گی. اپنا منہ بند رکھنا ورنہ یہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں ڈال دوں گا. اس نے میرے سر پہ پسٹل تان لیا. میں نے کہا ڈال دو لیکن میں تایا ابا کو ضرور بتاؤں گی، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا. وہ کہنے لگا میرے دوست کی ہے، اس نے رکھوائی تھی، میں اسے واپس کر دوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کی نظریں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں. میں نے کہا تمہارے دوست اس قسم کے ہیں، اپنے پاس پسٹل رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہر کوئی رکھتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، تمہارے بھیجے میں بس میرے لیے غلط باتیں ہی ہوتی ہیں. اس نے وہ پسٹل الماری کے دراز میں رکھ کے لاک کر دی. چابی نکال کے پتہ نہیں کہاں رکھی. الماری بند کر کے وہ میرے پاس آیا. پھر کہنے لگا تم نے ابا کے سامنے زبان کھولی تو یاد رکھنا رابی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ بڑے غصے میں تھا. اس وقت مجھے بس اس کے کمرے سے باہر نکلنا تھا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے کے دروازے تک گئی. لیکن وہ فوراً میرے پیچھے آ چکا تھا. اس نے میرا بازو پکڑ لیا. کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں آ رہی، ہاتھ چھوڑو میرا. وہ کہنے لگا تمہاری زبان کھلی تو یاد رکھو تمہاری صحافت کا چیپٹر ابھی بند کروا دوں گا. میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ابا کے 4 تھپڑ کھانے پڑ جائیں گے. مجھے ان تھپڑوں کا اثر نہیں ہوتا، مجھ پہ بالکل بے اثر ہیں یہ، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ لیکن میں جانتا ہوں تمہیں اپنے پیشے سے جنون کی حد تک محبت ہے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرو. یہ کہہ کے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا. میں اس کے کمرے سے باہر آ چکی تھی. اس سے پہلے کہ تائی اماں کو پتہ چلتا کہ میں حسن کے کمرے میں تھی، میں نیچے کا زینہ اتر گئی. اب میں حسن کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا. یہ پسٹل اس کی اپنی تھی، دوست کی نہیں تھی. کچھ دیر بعد میرے نمبر پہ تیمور کی کال آئی. وہ کہنے لگا تم نے چیک کیا ہے، کوئی فردر انفارمیشن ملی؟ میں نے کہا نہیں. اب کیا کروں، زرینہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا میں تمہارے پولیس انسپیکٹر سے ملنا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری گلی کے نکڑ پہ آ جاتا ہوں، ساتھ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تم پتہ بتا دو، میں خود پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گی، تم بس مجھے بتا دو کہ کس تھانے میں وہ ہوتے ہیں. اس نے مجھے بتا دیا، لیکن کہنے لگا میں پہنچ جاؤں گا.
تیمور میرے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا۔ جب سے میں یونیورسٹی میں آئی تھی تب سے میری دوستی تیمور سے ہوئی تھی۔ اکثر ہمیں اکیلے ہی کسی نہ کسی پروجیکٹ پر کام کرنا پڑتا تھا اور وہ میرا پورا ساتھ دیتا تھا۔ پہلی بار اس کے چہرے کو دھواں ہوتے میں نے تب دیکھا تھا جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میرا نکاح میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، تب جب میں میٹرک میں تھی۔ وہ اس وقت میرے ساتھ کیفے میں تھا، ہم دونوں ایک کیس ہی ڈسکس کر رہے تھے، ساتھ میں سموسے کھا رہے تھے۔ اس کا سموسا منہ تک جاتے جاتے رکا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب اتنی جلدی نکاح کیوں؟ کیا؟ میں نے کہا بس ہمارے خاندان میں یہی ایک مصیبت ہے۔ وہ کہنے لگا اور اگر اب آ کے تمہارا ذہن بدل جائے یا تمہارے اس منکوحہ کا ذہن بدل جائے تو؟ میں نے کہا تو پھر کیا؟ میں نے کندھے اچکائے، میں نے کہا شادی تو اسی سے ہوگی۔ اس نے سموسا واپس پلیٹ میں رکھ دیا، اپنے ہاتھ جھاڑنے لگا، پھر سامنے رکھے کولڈ ڈرنک کو ہاتھ میں پکڑا اور پینے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کھاؤ گے نہیں؟ ابھی تو تم بھوک کر رہے تھے کہ بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کہنے لگا اب مٹ گئی میری بھوک، تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ میں نے کہا نہیں میں تو کھا چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کافی چپ تھا، شاید وہ مجھے پسند کرتا تھا، اور سچ پوچھیں تو مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ دوبارہ کبھی اس نے مجھ سے میرے نکاح کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی یہ پوچھا کہ تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے۔ البتہ جہاں بھی مجھے اکیلے جانا پڑتا تو وہ مجھے منع کرتا تھا، کہتا تھا نہیں تم نے اکیلے نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بڑی خاموشی سے وہ میری ہر مشکل کو آسان کر دیتا تھا، میرا محافظ بن کے میرے ساتھ جاتا تھا، اور اس دن بھی اسے کسی اور کام کے لیے جانا تھا، اس لیے مجھے منع کر رہا تھا کہ تم اکیلی مت جاؤ، آج میں فری ہو جاؤں گا تو کل میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہم دونوں کو ایک ہی جگہ سے صحافت کی آفر آئی ہوئی تھی اور ہم قبول کر چکے تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے آفر ہوئی تھی، لیکن تیمور نے بھی اسی جگہ اپلائی کیا تو اسے بھی جاب مل گئی۔ میں نے کہا تم کہیں اور ٹرائی کرتے تو تمہیں وہاں بھی مل جاتی، یہ تو شروعات ہے اور سر نے مجھے خود کہا تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا، اور پھر میں تو یہ کام شوقیہ کر رہی ہوں، لیکن تمہیں تو آگے بڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگا بس یہ فیلڈ ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تم اکیلی جاؤ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا بس ایسے ہی، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم بہت جذباتی ہو جاتی ہو، اور اس فیلڈ میں جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کی کیئر کرے۔ نظر چراتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی اور میں نظر انداز کر گئی۔ کاش کہ حسن نام کا ڈھول میرے گلے میں زبردستی نہ باندھا ہوتا تو تیمور ہر لحاظ سے اچھا تھا، بہتر تھا، وہ مجھے سمجھتا تھا۔ پتہ نہیں میں کس بات کو نظر انداز کیے جا رہی تھی اور کیوں کیے جا رہی تھی، کس کے لیے؟ اس حسن کے لیے جو اب مشکوک سی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اگلے روز میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، لیکن تیمور ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سامنے وہی انسپیکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے بتایا کہ میرا موبائل چوری ہو گیا تو وہ تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ وہ کہنے لگا مس رابی آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں ہمیں یہ چانس دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، سر پہ بندوق تان رکھی تھی ان لوگوں نے، مجھے موبائل دینا پڑا۔ وہ کہنے لگا یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، آپ کو چاہیے تھا آپ فوراً سے وہ ویڈیو واٹس ایپ کر دیتی مجھے یا پھر تیمور کو۔ میں نے کہا تیمور کا بھی ساتھ ہی چوری ہوا ہے، میں اسی کے ساتھ تھی۔ وہ کہنے لگے یہ تو بہت برا ہوا، بہرحال کیس تو بہت کمزور پڑ سکتا ہے اس طرح سے، کیونکہ وہ تو اب تک چادر اور ہر چیز جلا چکے ہوں گے یا ختم کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا تو کیا گواہی نہیں دے سکتے ہم؟ وہ کہنے لگا ہم پولیس والوں کی گواہی اہمیت نہیں رکھتی، آپ کیا بات کر رہی ہیں، ہمارے سر پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ آج کل اگر اس معاشرے میں کسی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو وہ صحافی ہیں، اگر کسی کو حق اور سچ کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے تو وہ صحافی ہیں۔
باقی ہر ادارہ ایک فون کال پہ سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے سسٹم کو اچھی طرح سمجھتی ہیں مس رابی، آپ نے بہت اچھا موقع گنوا دیا۔ میں خود پریشان تھی۔ وہ کہنے لگا پہلے ہی یہ کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں کہ اس کیس پہ کوئی بھی ورک نہ کیا جائے، اوپر سے آپ نے اتنا بڑا ثبوت گم کر دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی کیئرلیس ہو سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی ٹیم تک یہ ویڈیو پہنچا دیتی۔ میں خود پچھتا رہی تھی۔ کچھ دیر میں تیمور بھی آ گیا۔ انسپکٹر کھڑا ہوا، تیمور سے بغل گیر ہوا، پھر وہ تیمور سے کہنے لگا یہ کیا حماقت کی ہے تم دونوں نے؟ تم جانتے ہو مجھے اوپر سے کتنا پریشر ہے، اس کے باوجود میں تم دونوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا تھا اور تم دونوں نے اپنے موبائل دے دیے۔ وہ کہنے لگا سر اگر آپ کے سر پہ کوئی بندوق تانے تو آپ بھی دے دیتے، آپ جانتے تو ہیں نا حالات کو۔ مجھے تو شک ہے کہ سرپنچ کے بندوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انسپکٹر دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میری طرف سے تو یہ کیس ختم ہے مسٹر، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک تو سب ثبوت مر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں زرینہ کا ساتھ ضرور دوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن شاید میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ میں اور تیمور پولیس اسٹیشن سے باہر آ چکے تھے۔ تیمور کہنے لگا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کیس کریں گے۔ میں وکیل سے بات کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ تو وہ ہمیں بتائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ بہرحال ہم لوگ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، جب اچانک زرینہ نے ایک خبر مجھے سنائی جسے سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کہنے لگی میں امید سے ہوں۔ وہ رو رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں تیمور کے ساتھ دوبارہ اسی کے گاؤں گئی، زرینہ کے گھر پہ گئی۔ اس کا اور اس کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے مجھے انصاف نہیں ملے گا، میں دائی کو بلا کے اس بچے کو ختم کروا دوں گی، میں اس گناہ کو اپنے وجود میں نہیں پال سکتی۔ میں نے کہا نہیں تم ایسا نہیں کرو گی، یہ بچہ تمہیں تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کی گواہی دے گا، ہم اس کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے۔ وہ کہنے لگی ابھی تک آپ نے کیا کر لیا رابی بی بی، آپ آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ اب کچھ ہوگا۔ میں نے کہا پلیز میری اس بات پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گی، یہاں سب کو خبر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی پھر کہاں رکھیں گی آپ؟ اپنے گھر پہ؟ کس حیثیت سے؟ میں نے کہا میں کہوں گی کہ تم میری دوست ہو۔ تیمور کہنے لگا رابی یہ سیف سائیڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر سیف سائیڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ آخری موقع ہے جس سے ہم یہ کیس ری اوپن کروا سکتے ہیں اور ان کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تمہارے گھر پہ زرینہ کا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میں کوئی حل ڈھونڈتا ہوں، 2-3 مہینے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، تب تک میں کچھ انتظام کرتا ہوں جہاں زرینہ کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچ سکے اور یہ باقی کا وقت بھی گزار لے۔ زرینہ کہنے لگی اور اگر ثبوت مل بھی گیا اور تب بھی ان کو سزا نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا کیسے سزا نہیں ہوگی؟ سزا ضرور ہوگی۔ وہ کہنے لگی رابی بی بی پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں نہیں پالوں گی۔ تیمور کہنے لگا زرینہ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تم ابھی جذباتی فیصلے مت کرو، تم یہ بتاؤ کہ ایک زندہ سلامت بچے کو دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا کہ اسے کہیں پھینک دو؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر کون پالے گا اسے؟ جو ہو چکا ہے ہم اسے تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے جو زرینہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تیمور تم چپ رہو۔ میں زرینہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے بہت کڑا امتحان ہے لیکن مجھے یقین ہے ایک بار بچہ اگر دنیا میں آ جائے، DNA ٹیسٹ ہو جائے تو یقین جانو میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زرینہ چپ سی ہو گئی۔ واپسی پہ تیمور مجھے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، تم صحیح نہیں کر رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم خود پھنس سکتی ہو، ایک لڑکی ہو کے تم نے کیوں وعدہ کیا اس سے؟ میں نے کہا تم چپ رہو، تم ایک مرد ہو کے کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک عورت ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ کہنے لگا کیا کروں، جان دے دوں تمہارے لیے، کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ میں نے کہا فی الحال مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی ہم لوگ گاؤں سے نکل کر لاہور کی مین شاہراہ پہ پہنچے،
تو وہیں پر ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا میں چلے گئے۔ میں نے کہا تیمور اس بار میں بل بھروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا جی، پہلی سیلری ابھی ہاتھ میں آئی نہیں ہے، کیس کس رخ کروٹ لے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اور پیسے تم بھرو گی۔ میں نے کہا تو تمہیں کون سے نوٹ مل گیا؟ میری بات پہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، میری فکر مت کرو۔ میں نے کہا لیکن پیسے میرے پاس ہیں اور میں بل بھروں گی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے ادھار رہے، کسی اور دن چکا دینا۔ اس نے 2 زنگر برگر منگوائے۔ ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ساتھ برگر کھا رہے تھے، جب چند نوجوان اس کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ سب کے چہروں پہ نقاب تھے، ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ کیفیٹیریا کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان مینیجر سے پیسے لے رہے تھے اور وہاں موجود جتنے بھی گاہک تھے وہ ان سب سے پیسے نکلوا رہے تھے، موبائلز نکلوا رہے تھے۔ ایک نوجوان ہماری ٹیبل کے پاس آیا، کہنے لگا جو کچھ جیب میں ہے نکالو فوراً۔ تیمور نے اپنا بٹوا نکال کے اسے دے دیا، موبائل تو ویسے ہی ہمارے چوری ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی پیسے دو۔ میں نے اپنا پرس بھی دے دیا۔ پتہ نہیں وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، بے تحاشا غصے سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے یہ آنکھیں کہاں دیکھی ہیں۔ میں اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پرس میرے ہاتھ سے چھینا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میرا دل ٹھٹکا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا اسی وقت پولیس نے کیفیٹیریا کو گھیراؤ میں لے لیا۔ ایک ہنگامہ آرائی سی شروع ہو گئی۔ پولیس اس کیفیٹیریا کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئی اور ان تمام لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیمور کہنے لگا جلدی سے یہاں سے باہر نکلو، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا 2 منٹ رکو۔ میں اسی نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس کے ایک اہلکار نے اسے پکڑا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پسٹل لے چکا تھا۔ میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے پاس جانے لگی۔ تیمور کہنے لگا رابی یہ کیا کر رہی ہو تم، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں اس نوجوان کے پاس پہنچ گئی جسے اہلکار اب ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پہ بندھے ہوئے رومال کو پیچھے کیا تو وہ وہی تھا، حسن۔ مجھے دیکھ کے نظریں بدلنے لگا۔ میں نے کہا تو یہ کام کرتے ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا گڈ لک۔ تب تک پولیس ان سب لڑکوں کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ تیمور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ تمہارا؟ آدھی بات اس نے چھوڑ دی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تیز قدموں سے اس کیفے سے باہر آ گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی لگا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط کر رہا ہے۔ تیمور کہنے لگا تم سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہاری باتوں کو برا نہیں مناتی، کہو کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ وہی لڑکا ہے جس نے ہمارا موبائل چوری کیا تھا۔ میں نے حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا میں نے نقاب میں پہچان لیا تھا اسے۔ میں نے کہا تم شور ہو؟ وہ کہنے لگا 100%۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تیمور کے ساتھ ہی گھر آئی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی میں سیدھا حسن کے کمرے میں گئی۔ اس کے سارے دراز کھولے، اس کے پیپرز، اس کی ہر چیز نکال کے زمین پہ پھینکنی شروع کر دی۔ اس کی الماری کھولی تو کپڑے پہلے ہی زمین پہ گر چکے تھے۔ میں ایک ایک چیز کھنگال رہی تھی جب تائی امی کمرے میں آئیں۔ کہنے لگی کیا کر رہی ہو تم، حسن کا کمرہ کیوں بکھیر رکھا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا وہ بہت چیخے گا مجھ پہ، تمہیں کیا چاہیے مجھے بتا دو، ویسے ہی وہ کمرے کو بکھیر کے رکھتا ہے۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے الماری کے سب سے نچلے حصے سے مل گیا۔ تائی اماں کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا موبائل ہے جسے آپ کے بیٹے نے نقاب پہن کے میرے سر پہ بندوق رکھ کے چوری کیا تھا۔ تائی اماں کی تو جیسے رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت حسن کہاں ہے؟ اس وقت حسن جیل میں بند پڑا ہے، پکڑا گیا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہی ہوں میں۔
یہ سن کے تائی اماں نے تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ فون کر کے تایا ابا کو بلا لیا۔ میں نے اپنا فون آن کیا، سم نہیں تھی لیکن باقی سب کچھ ویسے کا ویسے موجود تھا۔ میں نے شکر کیا کیونکہ اب زرینہ کو مزید آزمائش دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد صبا اور تایا ابا بھی آ گئے۔ جب حسن کے بارے میں یہ سب کچھ میں نے بتایا تو تایا ابا بہت غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ اسی پولیس اسٹیشن میں جا کے میں کہوں گا کہ بے شک اس سے مار مار کے تمبو بنا دیں اس کا، لیکن میں اس کی ضمانت نہیں کرواؤں گا، سڑتا رہے جیل کے اندر۔ اس شخص نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے جب وہ واپس آ گیا اور میں اسے دیکھ کے حیران تھی، وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ سب کو دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے یہاں پہ؟ تایا ابا اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس نے فائل کھول کے انہیں دکھائی، کہنے لگا یہ نوکری ڈھونڈ کے آ رہا ہوں، مل گئی ہے مجھے نوکری۔ تایا ابا حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور کبھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تایا ابا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے، موبائل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اسے پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں جیل جانے لگا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اب کیا نوکری ڈھونڈنے پہ بھی جیل ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم سچ کیوں نہیں بتا رہے تایا ابا کو؟ کہنے لگا سچ بتا تو دیا، مل گئی نوکری، اور کیا بتاؤں؟ میں نے کہا زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو میرے ساتھ، تم جیل میں تھے، میرے سامنے تمہیں پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی، تم کیفیٹیریا سے موبائل اور پیسے چوری کر رہے تھے۔ وہ تنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کچھ بھی رابی، کچھ بھی بولتی جاؤ گی تم، اگر میں کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، تمہارے جو دل میں آئے تم مجھ پہ الزام لگاتی رہو۔ ٹھیک ہے، چچا نے تمہارا نکاح مجھ سے زبردستی کروایا تھا، تم رضامند نہیں تھیں، تو میں بھی تمہارے پیچھے تمہاری محبت سے پاگل نہیں تھا۔ اپنے ابا کی بات پہ میں نے بھی مجبوراً یہ رشتہ قائم کیا تھا کہ بڑوں کا فیصلہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس شادی کو توڑنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہو کہ تم مجھے چور بنا دو گی، اور وہ بھی صرف اس تیمور کی وجہ سے۔ میں تو اس کی بات سن کے اچھمبے میں آ گئی۔ میں نے کہا کیا بک رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا سچ سننا ہے تم نے، ابھی تک میں چپ تھا، لیکن میں سچ بتا دوں؟ وہ تایا ابا کے پاس چلا گیا، ابا بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگا ابو یہ پڑھائی کی آڑ میں ایک لڑکے سے ملتی ہے، ڈیٹ پہ جاتی ہے، میں نے کئی بار اسے ریسٹورنٹ میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، کئی بار وہ اسے گھر کے نکڑ پہ اتار کے جاتا ہے، آپ گلی میں کسی سے بھی پوچھ لیں یہ کس کے ساتھ آتی جاتی ہے، مجھے تو یہ صاف منع کر دیتی ہے کہ مجھے لینے مت آنا۔ پوچھ لیں آپ، خالہ سے پوچھ لیں، جس دن میں اسے لینے جاؤں یہ کتنا آکڑ کے خالہ کے ساتھ آتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ میں ابھی تک چپ چاپ اس کی حرکتیں برداشت کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گی، اور اب دیکھ لیں مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہی ہے تاکہ یہ رشتہ بھی ختم کر دے اور بری بھی نہ بنے۔ میں نے کہا تائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دیکھیں یہ میرا موبائل، یہ 2 دن پہلے چوری ہوا تھا اور یہ مجھے اس کے کمرے سے ملا ہے، تائی امی کے سامنے میں نے اس کے کمرے سے یہ موبائل نکالا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا کب چوری ہوا تھا؟ چوری ہوا تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں کہ موبائل چوری ہو گیا؟ تم کچھ بھی کہو گی اور ہم بے وقوف بنتے رہیں گے۔ اگر تمہارا موبائل چوری ہوا ہوتا نا رابی تو تم نے طوفان کھڑا کر دینا تھا، لیکن تم چپ تھیں، تمہارا کوئی موبائل چوری نہیں ہوا، تم نے خود ہی میرے کمرے میں رکھا تاکہ مجھے جھوٹا ثابت کر سکو، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے برا بنا سکو۔ وہ کہنے لگا چچا بتائیں آپ مجھے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی اسے کسی اور کے ساتھ یارانے پالنے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی رضامندی سے اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ پہ اس طرح کا الزام لگائے گا، صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اور ایک زوردار تھپڑ تھا جو میرے باپ نے میرے منہ پہ مارا تھا، اور وہ پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں تبھی سوچ چکی تھی کہ میں کچھ بھی کروں گی لیکن
میں اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی۔ لیکن اگلا فیصلہ جو مجھے سننے کو ملا اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے، کیونکہ